علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کیوں کرنا ہو معیار سخا فاطمہ زہرا، کیوں کرنا ہو معیار سخا فاطمہ زہرا، ہیں دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا. مادر ہے وہ زینب کی، حسین اور حسن کی، ہیں آل محمد کی ردا فاطمہ زہرا. اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا، ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت اور سیدہ کائنات سیدہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آپ سبھی احباب کو رمضان المبارک، اس کی آمد، اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اور نار جہنم سے خلاصی کے جو اللہ پاک نے چشمے کھول رکھے ہیں، اللہ پاک سب کو اس سے فیضیاب کرے اور سب کو رمضان شریف بہت بہت مبارک. حضور علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ ہمیں رمضان میں پہنچا دے. رجب میں دعا کرتے تھے، ابھی مہینہ باقی ہوا کرتا تھا شعبان المعظم کا، رمضان کے لیے دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ ہمیں پہنچا دے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمیں نہ جانے اپنی زندگی میں جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں کتنے رمضان نصیب ہوئے، کتنی بڑی خوش نصیبی. اللہ نے بارہا مرتبہ ہمیں اپنی رحمت کا عشرہ دیا، مغفرت کا عشرہ دیا، نار جہنم سے خلاصی کا عشرہ دیا. پھر سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت نے ہمیں لیلۃ القدر بھی دی. اب لیلۃ القدر اس کے لیے فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ بھی اس رمضان میں ملے گی تمہیں. اب 21ویں مغرب سے لے کر فجر تک آپ نے جو جاگ گیا، جو اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، 3 سے مراد مغرب کی ہے، وہ کھڑا ہو گیا، 4 عشاء کی ہوئی، وتر پڑھ لیے، اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، اس نے پا لیا. اور وہی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے عبادت کرنے لگ جائیں تو عمر ختم ہو جاتی ہے، مگر قربان جائیں اللہ پاک نے ایک رات میں آپ کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر رات عطا فرما دی. یہ فضیلت ہے، یہ بھی رمضان میں. اب اس میں اللہ رب العزت کا نور ہے، راتوں میں چھپا ہوا بھی ہے، عیاں بھی ہے. اب کوئی معتکفین میں سے اعتکاف کرنے والا اس کو ظاہر دیکھ لیتا ہے، کوئی مخفی دیکھ لیتا، مگر یہ بات پکی ہے کہ ہر شخص جو جاگ گیا، کھڑا ہو گیا، رو گیا اللہ کی بارگاہ میں، جس نے مانگ لیا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، اس نے پا لیا. آج رمضان المبارک دوسرا رمضان ہے، دوسرا روزہ بحمد اللہ تعالی. اور سائنس نے بھی ثابت کر دیا کل کہ ہمارا آج دوسرا روزہ ہے. ہمارا پہلا روزہ رمضان ہی کا روزہ تھا
اور آج ہمارا دوسرا روزہ ہے، یہ بھی رمضان ہی کا روزہ ہے۔ اب جنہوں نے نہیں رکھا اب وہ عمر بھر روزہ رکھتے رہیں مگر اس کا کفارہ ہو ہی نہیں سکتا، عمر بھر رکھتے رہیں۔ تو رمضان کا روزہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی رمضان المبارک میں تیسرا رمضان جو ہے اس میں بنت رسول اور مدینۃ العلم کی بیٹی اور باب العلم کی زوجہ اور جنت کے سرداروں کی ماں اور خود جنت کی خواتین کی سردار سیدہ کائنات، سیدہ عابدہ، عبادت میں بے مثل و بے مثال، زاہدہ زہد و ورا میں بے مثل و بے مثال، طیبہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت اتار کر پاک کیا ہو، یہ وہ طیبہ ہیں، یہ وہ طاہرہ ہیں، یہ وہ زاہدہ ہیں۔ بنت رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم وصال ہے اور کل کا دن آپ کے وصال کا دن ہے، تو لہٰذا امت مسلمہ خصوصی طور پر ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بڑا ہی اہتمام کے ساتھ، انصرام کے ساتھ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ضرور پیش کریں۔ اور یہ جو معجزہ پڑھتے ہیں نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ جو گھر گھر میں نا 2 پیپر ہوتے ہیں اور پڑھ لیا کھول لیا لکڑ آلے کی وہ کہانی تو کہہ سکتے ہیں، مگر آپ جب احادیث میں سیدہ کائنات کی سیرت موجود ہے، آپ کے فضائل موجود ہیں، آپ کے مناقب موجود ہیں، تو آپ کیوں نہیں سیدہ کائنات کے وہ فضائل، وہ مناقب، وہ عظمتیں، وہ شان، وہ رتبہ بلند کریں کہ جس سے اللہ بھی خوش ہو، اللہ کا محبوب بھی خوش ہو اور خود سیدہ کائنات بھی خوش ہو۔ تو کچھ 1-2 واقعات گھر میں بیٹھ کر افطاری تو بنتی ہے، تو وہ افطاری آپ کسی غریب کو بھی اگر کھلا دیں تو سیدہ کائنات کے حضور عقیدت کا سلام ہو جائے گا۔ تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور بھی اقوال ہیں مگر میں یہ جو قول ہے کہ 5 سال پہلے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اعلان نبوت سے اگر 5 سال پہلے آپ کی ولادت یہ مانی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال کے بچے کا شعور اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام جب آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے تو اعلان نبوت سے پہلے ہی جایا کرتے تھے، تو وہ جو 40 روز آپ غار میں گزارتے اللہ کی عبادت میں اور اللہ رب العزت کے ذکر میں مگن رہتے، وہ 40 دن بغیر کھائے پیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سیدہ کائنات کی والدہ سلام اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ میں جو کھانا دے کر بھیجتی وہ کھانا اسی طرح واپس آ جاتا، یعنی حضور علیہ السلام کو کھلانے والا بھی اللہ ہوتا اور پلانے والا بھی اللہ ہوتا۔ اور جب حضور جاتے تو سیدہ کائنات سے مل کر جاتے، اور حضور کا یہ معمول تھا جب بھی گھر سے نکلتے سب سے ملتے مگر سب سے آخر میں سیدہ کائنات سے ملاقات کیا کرتے تھے، تاکہ جانے کے بعد جس کی یاد رہتی ہے وہ جو سب سے آخر میں ملتا ہے۔ آپ ایئرپورٹ پر نہیں حاجیوں کو چھوڑنے جاتے، بھئی اس کی وجہ کیا ہے؟ ایئرپورٹ میں خاص بات ہے؟ بولیں آپ نے جہاز دیکھنے وہاں نہیں، آپ اس لیے جاتے ہیں کہ حاجی جب سرزمین حرم میں پہنچے تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں آنے والے جو افراد ہوں وہ جو آخر میں ملے تھے ایئرپورٹ پر وہ اس کے ذہن میں نقش ہوئے ہوں، اس لیے آپ جا کر ملتے ہیں۔ تو سیدہ کائنات سے ملتے اور مل کر آپ کہیں بھی سفر پر جنگ میں بھی جاتے تو سیدہ کائنات سے مل کر جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ کائنات سے ملا کرتے۔ اب جب 5 سال کی عمر ہے حضور جا رہے ہیں تو ان کو رخصت کرنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور رخصت کرنے والی سیدہ کائنات ہیں۔
اب اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کے چہرے پر ہاتھ لگاتی ہوں گی. کیا عظمت ہے سیدہ کائنات. ارے اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہوگی, اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہوگی کہ جو ساری کائنات کا مالک ہے. ہم تو مالک ہی کہیں گے کہ ہو مالک کے حبیب. کل کائنات کہ جن کی وجہ سے بنی ہے اور جن کی وجہ سے سجی ہے, وہ جن کے بابا ہیں وہ سیدہ کائنات ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. یعنی رسول اللہ کی بیٹی ہونا اور خاتم النبیین کی بیٹی ہونا, اور پھر جن کی آپ زوجہ ہیں وہ ہے مولا کائنات, جن کا ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. ارے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے, اور حتیٰ کہ جن کا ایمان والوں کا معیار, جن کے شوہر پر عقیدت اور محبت رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ایمان کا معیار کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم منافقین کی پہچان بغض علی سے کرتے اور محبین کی پہچان حب علی سے کرتے تھے. ایمان والوں کی پہچان. تو حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, آپ 5 سال کی عمر مبارک تھی. اب جب وحی نازل ہوئی تو وہ فاران کی چوٹیوں سے ابھرنے والا آفتاب نبوت سب سے پہلے جس پر کرنیں پڑتی تھی وہ چہرہ سیدہ کائنات کا ہوا کرتا تھا. سب سے پہلے وہی ادھر جذب کی مصطفیٰ نے, اور ادھر گھر میں تشریف لے آئے. اور پہلی وحی جب اتری تو سب سے پہلے کہاں آئے تھے حضور؟ گھر آئے تھے. اور آپ نے اس وقت فرمایا مجھ پر کمبل اڑا دو. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ حضور کو تسلیاں دینے والی ہیں, اور جب خدیجۃ الکبریٰ تسلیاں دے رہی تھی تو سیدہ کائنات اس وقت کہاں تھی؟ وہ بھی وہیں پر تھی. اب حضور علیہ السلام ادھر وحی نازل ہوتی اور وحی کی کرنیں سیدہ کائنات اپنے اندر جذب کرتی. یہی وجہ ہے کہ سیدہ کائنات کا عمر بھر جو وظیفہ رہا وہ قرآن حکیم رہا, وہ قرآن کریم رہا. آپ بیٹھتی اٹھتی, بچوں کو کھلاتی, دودھ پلاتی, ہمہ وقت چکی پیستی ہوئی, کہیں آنا جانا ورد زبان صرف اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید ہوتا تھا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ قرآن اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لو, اور ایک فرمایا میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس وقت آپ واپس آتے اور وحی کی کرنیں سیدہ کائنات جذب کرتی. اب اعلان نبوت ہوا. اعلان نبوت جب وہ ہوا تو سیدہ کائنات کہاں تھی؟ حضور نے اٹھا رکھا تھا, کیونکہ حضور جہاں جاتے آتے کہیں بھی جاتے سیدہ کائنات ساتھ ہوتی. بس ایک مقام پر سیدہ کائنات ساتھ نہیں تھی. وہ کون سا؟ جب مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی. مگر قربان جائیں حضور کو گوارا نہ ہوا کہ میں وہاں قبا میں آپ ٹھہر گئے, مگر مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہوئے. حضور علیہ السلام فرمایا جب میری فاطمہ آئے گی فاطمہ کے ساتھ میں مدینہ طیبہ جاؤں گا. تو حضرت مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد اور آپ کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئیں تو آپ مدینہ طیبہ آپ داخل ہوئے. اور جتنی مشکلات حضور علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں دیکھی اسی طرح مشکلات سیدہ کائنات نے بھی دیکھی. وہ اذیتیں, وہ تکلیفیں جو حضور علیہ السلام پر آئیں, جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا لوگوں نے تانا زنی کی, اعتراضات کیے, تو کیا سیدہ کائنات پر اس کا اثر نہیں ہوتا تھا؟ بھئی آپ کے گھر میں اگر آپ کے والد کا کاروبار نہ ہو تو بچوں پر اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کا کاروبار نہ ہو تو گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کو لسٹ دے دی جائے یہ بھی لانا یہ بھی لانا یہ بھی لانا اور جیب میں پیسے نہ ہو تو کیا حال ہوتا ہے؟ اگر کسی کیس میں پھنس جائیں یا خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ پیش آ جائے یا کہیں باہر جھگڑا ہو جائے کسی کے ساتھ تو گھر میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے. تو سیدہ کائنات پر وہ سارے اثرات اس ماحول میں سے آپ گزری جہاں پر صبر تھا, استقامت تھی, بردباری تھی, ہمت تھی, حوصلہ تھا,
وہ سارے کا سارا جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر و استقلال کے ساتھ ہمہ وقت ہر ایک ماحول کا مقابلہ کیا، ہر چیز کو فیس کیا، وہاں سیدہ کائنات نے بھی ہر چیز کو فیس کیا۔ شیب ابی طالب میں ابھی اعلان نبوت کے 3 سال تک تبلیغ کا جو سلسلہ تھا وہ خفیہ تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میرا جو کلام ہے وہ مشرکین کو بھی سنائیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلام اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر جب لوگوں کو سنائی، لوگوں نے اعتراض کیا، مانا نہیں۔ 3 سال کے بعد مصیبتیں شروع ہو گئی، تکلیفیں شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اگر محمد عربی اس طرح اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کی تبلیغ کرتے رہے، اس کا نام جپتے رہے، تو پھر ہمارا اور ہمارے بتوں کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لہذا 3 سال تک، اگلے 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا، معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ کوئی ملنے والا تھا حضور علیہ السلام اور مومنین کے ساتھ، اور نہ ہی معیشت کا لین دین ہو سکتا تھا۔ لہذا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور آپ کے رفقا نے جہاں درختوں کے سوکھے پتے کھا کر گزارا کیا، وہاں سیدہ کائنات نے درختوں کی جڑیں ابال ابال کر اپنی پیاس کو بجھاتی رہی تھی۔ وہ 3 سال بچپن کا دور، جن اذیتوں سے سیدہ کائنات نکلی، جن مصیبتوں سے نکلی، ارے وہ سیدہ کائنات جو صبر کا ایک بہت بڑا پہاڑ تھی، ان کی گود میں پلنے والا حسن و حسین پیدا نہ ہو تو کون پیدا ہو؟ یا تھوڑی تکلیف آ جائے مصیبت پڑ جاتی ہے، افطاری کے لیے سامان نہ ہو تو مصیبت پڑ جاتی ہے، ساری کے لیے کوئی بندوبست نہ ہو مصیبت پڑ جاتی ہے، عید کے کپڑے نہ بنے تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اعتراض کرتی ہیں کہ ساری دنیا کے پاس ہے تیرے پاس کچھ نہیں۔ مگر قربان جائیں سیدہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی والدہ کہیں جانا تھا تو آپ نے سیدہ کائنات کے جو آپ کے لباس تھا، ایک کپڑا دوسرا کپڑا نہیں ہوتا، اور کوئی آ گیا شام سے، ایک رئیس کی بیٹی آئی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، تحائف لے کر آئی کہ محمد عربی وہ شہنشاہ ہیں مدینہ طیبہ کے، مسلمانوں کے، لہٰذا میں جاؤں تحائف لے کر گئی۔ حضور علیہ السلام نے ویلکم کیا اور آپ نے اندر حجرہ پاک میں بھیج دیا سیدہ کائنات کے پاس۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ تحائف لیے پکڑے، تربیت دیکھے مصطفیٰ نے کیا کر رکھی تھی۔ کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ تحائف میں امت محمدی میں بانٹ دوں۔ کہا آپ جو چاہیں کریں، آپ کے تحائف ہیں۔ سیدہ کائنات وہ سارے کے سارے تحائف باہر بھیج دیا کہ جاؤ اعلان کر دو، جس کو جو چاہیے در سیدہ کائنات پر آ جائے، ہر شے اس کو ملے گی۔ سارے تحائف اسی رئیسہ کے سامنے تقسیم کر دیے۔ وہ حیران ہوئی، کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان نے کہا ہے کہ جنت میں ہر کسی کی سردار اے سیدہ کائنات تو ہوگی، اے فاطمہ الزہرا بیٹی تو ہوگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ ہیں کہ اتنی مصیبتیں اور مشقتیں دیکھنے کے بعد، اب ظاہری بات ہے ہجرت بھی اسی وقت ہی ہوئی نا، ہجرت بھی ہوئی، حضور علیہ السلام، وہ ساری مصیبتیں جو حضور علیہ السلام پر آئی وہ سیدہ کائنات کے اوپر بھی آئی۔ اور سیدہ کائنات حضرت امام حسن مجتبی آپ کے بیٹے فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے عمر بھر اپنی ماں کو قیام اللیل پایا اور صائم النہار پایا، ساری رات کھڑی رہتی اللہ کے حضور، رات گزر جاتی، صبح ہوتی تو یوں عرض گزار ہوتی کہ مولا اتنی چھوٹی رات بنائی ہے تو نے کہ میں ایک سجدہ بھی تیری بارگاہ میں ادا نہ کر سکی۔ اب جب صبح ہوتی تو سیدہ کائنات ہاتھ اٹھا کر کیا مانگتی؟ امت محمدی کے لیے بخشش مانگتی، بخشش کی خیرات طلب کرتی۔ امام حسن مجتبی نے کہا عمر گزر گئی میری، میں نے پوچھا امی جان ہمہ وقت آپ امت محمدی کے لیے، لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں، کبھی اپنا نام بھی لے لیا کریں۔ قربان جائیں سیدہ کائنات پر، آپ فرماتی ہیں کہ بیٹا
پہلے لوگوں کا حق ہے، ہمارا بعد میں حق ہے، ہمارا بعد میں حق ہے۔ وہ سادات کرام نہایت ادب کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ آپ اپنی نسبت پر ضرور فخر کریں، مگر کبھی اپنی اماں جان کو بھی دیکھ لیں، انہوں نے نسب پر، نسبت پر زیادہ فخر کیا تھا یا اللہ رب العزت پر؟ بولیں۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، قربان جائیں آپ کی حیا پر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجمع صحابہ میں، اب میں سوچ رہا ہوں میں کیا کیا بیان کروں، ٹائم ہو گیا، آخری بات، یہ تو موضوع ایسا ہے، ابھی تو چھڑا ہے، ابھی تو سیدہ کائنات کے تار چھڑے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ سیدہ کائنات کیا ہے؟ سیدہ کائنات وہ ہیں کہ جن کے شوہر کو اور جن کے بچوں کو میرے مصطفیٰ نے اپنی چادر کے اندر لے کر کہا، باری تعالیٰ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور اہل بیت تو بیویاں ہوتی ہیں، اہل بیت تو اپنے بچے ہوتے ہیں، بیٹیاں جب بیائی جائیں تو سسرال ہوتا ہے، فیملی نہیں ہوتی، اہل بیت نہیں ہوتے۔ فرمایا ہر جگہ نظام ایک سا ہے، ہر کسی کو، بھئی کارڈ میں بھیجو نا آپ کی طرف تو میں کیا لکھتا ہوں، مسٹر اینڈ مسز، تو کیا اپنی بیٹیوں کو ان کے سسرال سے لے کر آتے ہیں آپ کہ بھئی فلاں کی شادی آپ آ جائیں؟ نہیں، آپ اپنی مسز کو تیار کرتے، ان کے اپنے بچوں کو تیار کرتے، اپنی بیٹی کے بچوں کو نہیں کہتے یہ ہماری فیملی ہے۔ قربان جائیں مصطفیٰ کے اہل بیت پر، فرمایا ہر کسی کے اہل بیت ان کی ازواج ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، مگر میری نسل جہاں سے شروع ہوگی وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سیدہ کائنات حضور علیہ السلام مجمع میں خطاب فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا بتاؤ عورت کی سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ صحابہ نے اپنے اپنے جوابات دیے مگر تسلی نہ ہوئی، حضور کچھ پوچھنا چاہتے تھے، مولا علی اٹھے پیچھے سے، سیدہ کائنات کے پاس گئے، عرض کرنے لگے سیدہ بتائیں سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس میں بڑی فضیلت ہے عورت کی کہ اس کی نگاہ کسی غیر مرد پر نہ پڑے، نگاہ عورت کی کسی، مگر اس سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ کسی غیر مرد کی نگاہ بھی عمر بھر اس پر نہ پڑے۔ مولا علی گئے، نماز کا وقت ہوا، نماز کے بعد فارغ ہوا، یا رسول اللہ آپ نے کچھ پوچھا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں علی قریب آ جا، قریب آئے، پتہ چل گیا؟ ہاں کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی فضیلت ہے کہ عورت کی نگاہ کسی مرد پر نہ پڑے، مگر اس سے بڑی فضیلت یہ ہے مرد کی نگاہ عورت پر نہ پڑے پوری زندگی، ایسی باحیا ہو اور پردہ دار ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی باقی بات بعد میں کرنا، پہلے بتا پوچھ کر کس سے آیا؟ یا رسول اللہ جانتے ہیں آپ کی بیٹی سے، سیدہ کائنات سے۔ اس وقت حضور نے فرمایا ہاں یہ بات میری فاطمہ ہی کر سکتی تھی، اس لیے کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، ارے میرے جسم کا جو حصہ ہے وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہ۔ حضرت ایک صحابی تھے نابینا، حضور علیہ السلام حجرہ پاک میں سیدہ کائنات میں داخل ہوئے، جو ہی داخل ہوئے تو سیدہ کائنات فوراً پردے میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ بیٹی یہ تو صحابی نابینا ہے، تو کہا وہ نابینا ہے ابا جان، میں تو نابینا نہیں ہوں۔ اگر صرف یہ نہیں کہ مرد کی نگاہ پڑے، یا رسول اللہ میری بھی تو نگاہ اس غیر مرد پر پڑ سکتی ہے نا۔ یہ ہے سیدہ کائنات کی حیا۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں حیا تلاش کریں، ان کو پوری کل کائنات میں کہیں حیا نہیں ملے گی، اگر حیا ملنی ہے تو گھرانہ مصطفیٰ سے ملے گی۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ 3 رمضان المبارک میں آپ کا وصال ہوا اور حضور علیہ السلام آپ نے سیدہ کائنات کے کان میں ایک بات کہی، آپ رو پڑے، پھر سیدہ کائنات کے کان میں پڑی بات کی تو آپ ہنس پڑے۔ جب بات کی نا تو حضرت اماں عائشہ نے پوچھا کیا بات ہے بیٹی فاطمہ؟
حضور نے کچھ کہا تو ہنسی مسکرائیں اور اس کے بعد رو پڑی، پہلے رو پڑی پھر مسکرائیں۔ تو کہا کہ ہاں اما جان، بات یہ تھی کہ حضور نے کان میں جب پہلی بار بات کی تو کہا کہ ہر بار جبرائیل مجھ سے ایک بار دور کرتے ہیں قرآن کا، مگر اس بار 2 مرتبہ کیا، اور میں سمجھ گیا کہ اب میرے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ سیدہ کائنات پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بعد حضور نے پھر قریب بلایا۔ حضرت اما عائشہ فرماتی، اسی حدیث میں فرماتے، خدا کی قسم حضور سے سب سے زیادہ مشابہت صرف سیدہ کائنات کی تھی۔ چلتی تو ایسا لگتا حضور آ رہے، مسکراتی ایسا لگتا حضور مسکرا رہے۔ حضور کا پورا مشابہت جو تھی وہ تصویر تھی سیدہ کائنات حضور علیہ السلام کی۔ اب حضور علیہ السلام نے اور کہا کہ جب میں مسکرائی تو حضور نے فرمایا کہ میرے اہل میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گا، اے میری بیٹی فاطمہ تو ہی ملے گی۔ 3 رمضان المبارک آپ کا وصال ہوا، آپ کا جنازہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت مولا علی نے پڑھایا، مگر اہل سنت والجماعت وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، اور باپردہ سیدہ کائنات بقیع شریف جنت البقیع گنبد خضرا کے سامنے بالکل وہاں پر آپ کا مزار اقدس ہے اور فیوز و برکات کا چشمہ ہے، ساری کائنات وہاں سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ آپ بھی مدینہ طیبہ جائیں جہاں سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہو، وہاں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں بھی حاضری ضرور دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔